فرسٹ آف آل السلام علیکم. احسن صاحب, کچھ وقت گزرتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ دہشت گردی کی ایک نئی لہر زور پکڑتی ہے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ بلوچستان ایک بار پھر نشانے پر ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, اس کے پیچھے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ محرکات کیا ہیں اور کون اس کے پیچھے ہے. تو میرا خیال ہے اب تو یہ بہت واضح ہو چکا ہے, اور گورنمنٹ آف پاکستان ہو یا ISPR ہو, ان کی طرف سے یہ کھل کر موقف آ چکا ہے کہ اس وقت جو گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر یا 36 گھنٹے کے دوران جو دہشت گردی کے 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں, اس میں بیسیکلی انڈیا یعنی بھارت ملوث ہے, اور یہ ہم پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اور جب پاک بھارت کشیدگی جو بڑھی ہے تو اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہو رہے تھے, اور اس سے تو پہلے جو واقعات ہوئے وہ تو بڑی شدت کے ساتھ ہوئے ہیں. تو ان واقعات کے اندر پراکسی وار ہے, اور میرا خیال ہے آج ISPR نے جو بیان دیا وہ بھی اس کا پراکسی وار کا لفظ استعمال کیا, جو میں تو کافی عرصے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ انڈیا کی وہ پراکسی وار ہے جس میں وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہا ہے. تو یہ جو 2 واقعات ہوئے, ایک تو میر علی میں واقعہ ہوا, دوسرا خزدار میں واقعہ ہوا. خزدار کے اندر جو ہے بچوں کی جو بس ہے اس کو نشانہ بنایا گیا. اچھا, ابھی اس کو کلیئر کرنا ہے کہ اس میں جو تھا وہ کوئی خودکش بمبار تھا یا پھر اس کو بم بلاسٹ کے ساتھ جو ہے اس کو اٹیک کیا گیا ہے. تو بہرحال جو دونوں آپشنز ہیں, ان دونوں آپشن کے درمیان میں کوئی بھی آپشن یوز کیا گیا ہو یا انہیں کو یوز کیا گیا ہو, تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ معصوم بچوں کے ساتھ اس طرح کرنے کی ہمت کون کر سکتا ہے, یا کون اس طرح کی غیر انسانی حرکت جو ہے, شیطانی حرکت اس کو آپ کہہ لیں, بربریت, سفاکی جو ہے, ڈیفینیٹلی کوئی مسلمان تو نہیں کر سکتا اس طرح, جو کہ اگر واقعی مسلمان ہے, نام کا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو مجھے زیادہ کبھی امکانات نظر آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ انڈیا اس میں شامل ہے, اور وہی اسی کا تسلسل جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے. جیسے آپ کو APS اسکول کا یاد ہوگا, اس کے اندر بھی افغانستان سے ہی وہ سارا ہوا تھا, اور اس کے پیچھے انڈیا تھا, اور اس کے اندر بھی آپ کو اسی طرح نظر آ رہا ہے. بیسیکلی پاکستان کے اندر جو اور انڈیا کے اندر جو 2 فرق ہمیں نظر آئے ہیں, بڑے فرق, اس میں ایک فرق تو یہ ہے کہ پاکستان نے جب انڈیا کے اندر اٹیک کیا تو عام آبادی کو نشانہ نہیں بنایا, اور ان کے سیکیورٹی ٹارگٹ جو تھے, ان کی جو سیکیورٹی کا جو بھی ان کا ڈیٹرنس ہے, اس کو اٹیک کیا, اور اس کا جواب ہم شہروں میں بھی دے سکتے تھے. ٹھیک ہے, جو ہماری فضائیہ نے ان کے اڈے تباہ کیے, فوجی اڈے تباہ کیا, اگر یہی وہ نشانہ شہروں کو بناتے تو پھر ہلاکتوں کی تعداد تو بہت بڑی ہوتی. تو یہ انڈین لوگوں کو بھی اس فرق کو سمجھنا چاہیے, پورے انڈیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ انڈیا کی طرف سے جو اٹیک کیا گیا وہ ہماری مساجد کے اوپر کیا گیا, بچوں کو اور عورتوں کو اس کے اندر شہید کیا گیا, اور اس پہ وہ کیا تھے کہ وہ اس کے اندر نہ وہ ایسے صاحب, شہری آبادی یا پھر بچوں کو ہی نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ واٹ از دا تھاٹ پروسیس بیہائنڈ اٹ؟ دیکھیں, اس کے اندر ہوتا ہے کہ دوسرے کے دل میں, قوم کے اندر جو ہے نا خوف کی ایک فضا پیدا کی جائے, اور ایک ڈر جو ہے وہ پیدا کیا جائے. اس کے اندر آپ جو بھی ظالم ہوتے ہیں, شیطانی کے ہوتے ہیں, بربریت والے جو لوگ ہوتے ہیں, وہ چاہے ہلاکو خان تھا, چاہے چنگیز خان تھا, اس سے پہلے جتنے بھی اس طرح کے لوگ گزرے ہیں, وہ آبادیوں کو قتل کرتے ہیں, تاکہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید اس سے ایک تو یہ ہے کہ پوری طرح وہ کنٹرول کر لیں گے, ان کے سامنے کوئی مزاحمت نہیں آ سکے گی, لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے, اور پھر وہ جس طرح کا بربریت کا ایک ننگا ناچ ناچنا چاہتے ہیں وہ ناچ لیں گے, اور پھر ہے کہ ان کی جو ایک دھاک بیٹھ جائے گی. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. دنیا نے بتایا ہے کہ اس کا ریورس امپیکٹ آتا ہے, اور بچوں کو, بوڑھوں کو, عمارتوں کو, درختوں کو, یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ آپ یقین کریں کہ انسانی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو پتہ ہے مکہ کے بعد ہی ساری شروع ہوئی ہے. یہ اسلام ہی ہے جس نے یہ بتایا ہے کہ آپ نے جنگ کے دوران اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں, اس میں آپ نے عورتوں کو نشانہ نہیں بنانا, آپ نے بچوں کو نشانہ نہیں بنانا, آپ نے عبادت گاہوں کو نشانہ نہیں بنانا, اور جو لوگ آپ کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتے ان کے خلاف بھی نشانہ نہیں بنانا. اسی لیے فتح مکہ کے اندر بہت بڑا پوری انسانیت کو سبق ملا تھا کہ جو سخت ترین مخالفین تھے, جو سردار تھے مکہ کے, ان کو کہا گیا کہ اگر یہ کوئی ان کے گھر میں آ کے پناہ لے لے گا تو اس کو بھی معافی ہے. یعنی آپ پورا فتح مکہ ہو چکی تھی, مکہ آپ کے کنٹرول میں تھا, جو چاہتے جیسے قومیں کرتی ہیں کہ جب فاتح ہوتی ہیں کسی ملک کے اندر تو بچوں کو, عورتوں کو کھلے عام ریپ کرتے ہیں, قتل عام کرتے ہیں, نیزوں پہ اٹھا لیا کرتے تھے بچوں کے سروں کو, جسموں کو, تو اس کو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے, اور اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے. وہ جو پہلے تھا آج بھی اسی طرح ہے, اس سے بھی کہیں بھیانک ہم اسرائیل کے اندر وہ مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں بچوں اور عورتوں کو ٹارچر کیا, یعنی نشانہ بنایا جا رہا ہے. انڈیا میں نے آپ سے کہا نا کہ اسرائیل کے ساتھ وہ اس فلسفی کو لے کر جس طرح وہاں پہ کیا گیا وہ یہاں پہ بھی اس نے کیا, اور مساجد کو, عبادت گاہوں کو نشانہ بنا کے انہیں کہا یہ دہشت گردی کے سینٹر ہے. مجھے بتائیں 2 سال کا بچہ
یا ایک عورت جو ہے وہ ایک اس کے گھر پہ آپ نے کیا اٹیک, تو وہ اس میں اس کی شاتوں کے بعد آپ سمجھتے ہیں وہاں دہشت گرد ہیں کوئی. دہشت گردی کے واقعات تو انڈیا کر رہا ہے. آج یہ 2 واقعات یہ بتاتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اسی طرح بچوں کو نشانہ بناتا ہے. یہ اور پھر یہ آج سے نہیں بنا رہا, 9/11 کے بعد جتنی بھی یہاں دہشت گردی ہوئی ہے یہ ان کا طریقہ کار ہے. اچھا, ان کو صحیح پاکستان نے نا اس دفعہ ٹھوکا اسے کہتے ہیں کہ ان ٹارگیٹس کو, ان ظالموں کو, ان شیطانوں کو, ان ننگے انسانیت کو, اور آپ سمجھے کہ جتنے بھی آپ کو الفاظ استعمال کر سکتے ہیں وہ فوجی انڈین جو یہ کرتے ہیں یا اسرائیلی فوجی یہ کرتے ہیں, اصولاً تو ان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے, اس کو اصل تو ظالم وہ ہیں کیونکہ دہشت گردی وہ پھیلا رہے ہیں. تو پاکستان نے پھر ان کو ٹارگٹ کیا. ٹھیک ہے, وہ ہیرو نہیں, وہ دہشت گرد ہے. انڈیا ایک دہشت گرد اسٹیٹ کے طور پر آ چکی ہے. پاکستان میں آگے بچوں کو کر کے, اور یہ سارا ان کے پے رول پہ جو لوگ ہیں وہی سب کچھ کر رہے ہیں. اس کا مقصد ہی ہے, ایک تو پاکستان کو یہ بتانا چاہتے ہیں, لیکن اب ڈائریکٹلی آپ ان کو ہمت نہیں ہے کہ آپ پر اٹیک کریں, کیونکہ مار بہت زیادہ پڑی ہے, زناٹے دار تھپڑ ہیں اور گھونسے پڑے ہیں. اس کے بعد انہیں پتہ ہے کہ ادھر سے تو مار پڑے گی. اب وہ چھپ کے وہی عورتوں اور معصوم بچوں کو نشانہ بنانے والی بات ہے, وہ کیا گیا. اور دونوں واقعات کے اندر جو آپ کا امیر علی کا واقعہ ہے, تو وہاں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں دہشت گرد کرتے ہیں کیا, مسجدوں میں چھپ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ظاہری بات ہے انہیں پتا ہے کہ ہم مساجد کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے, پھر انہیں مساجد کے اندر جوتوں سمیت پھرتے ہیں اور پھر وہاں سے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں. اب ریسپانس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر جو آبادی ہے اس کے اندر چھپ جاتے ہیں, عام آبادی کو وہ نشانہ, اس کو شیلڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہاں سے جب سیکیورٹی فورسز سے مقابلہ کرتے ہیں, اور جب ظاہری بات ہے جب آپ ریسپانس دیں گے تو اس میں کیجولیٹیز ہو سکتے ہیں, امکان تو ہوتا ہے, تو اس کو پھر وہ یوز کرتے ہیں آپ کی سیکیورٹی فورسز کے اور عوام کے درمیان میں وہ گیپ پیدا کرنے کے لیے الزامات لگاتے ہیں. ابھی اس طرح کی سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے میر علی کے اندر. وہاں وہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہاں پر ان کے جنازے رکھ کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہاں اس کے اندر جو نشانہ بنے ہیں. تو اب چونکہ یہ سارا کا سارا عمل جو ہے یہ وہ دہشت گردی ہے جو انڈیا پاکستان میں کروا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے امیر صاحب, ان کا ایمبیسیڈر ہیں اس وقت, سوری وزیر خارجہ جو ہیں, وہ چائنا نے ان کو بٹھا کے یہ بات کی کہ یہ معاملات جو ہیں ٹھیک ہونے چاہیے. اور وہاں پر ایک سمجھے کہ انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی تھی. ساکھ ڈار صاحب جب وہاں گئے تو وہ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ہم تجارت بھی کریں گے, راہداری بھی یوز کریں گے, اور سیکیورٹی کے معاملات کو بھی دیکھیں گے. لیکن اس کے فوراً بعد جو ایلیمنٹس ہیں جو آپ سمجھ رہے کہ وہاں گورنمنٹ کے بھی انڈر نہیں ہیں, وہ پھر اس طرح کے واقعات کر کے ان جو مذاکرات کو جس سے کچھ نکل سکتا ہے پازیٹیو, اس کو بھی سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ فوراً کا مطلب یہ ہے کہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کو بھی سبوتاژ کرنا ہے انہوں نے. تو وہ چونکہ یہاں پر جب ہوں گے اس طرح کے واقعات تو پھر اس کا ریئیکشن افغانستان کے خلاف جائے گا پاکستان کے اندر کہ یہ ابھی تک کیوں نہیں رک رہا. تو معاملہ یہ ہے کہ جو بھی وہاں سے اٹیکس ہو رہے ہیں وہ انڈین سپانسرڈ ہیں, اور میرا خیال ہے اسی کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے بات تو کی ہے